اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون کیا ہے، مسئلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ہے وہ غریب کو اوپر آنے نہیں دیتا۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، ہمارے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ، وہ بھی ہائیلی کمپیٹنٹ آدمی ہیں۔ الیکشن تو یقیناً 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اسمبلیاں توڑنا بھی کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو سیاست، صحافت اور عوام۔ ملک کے موجودہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ملک خداداد کو ایک نئی سیاسی قیادت، ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اسی اثنا میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں بلکہ پاکستان کی نوزائیدہ سیاسی جماعت فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی سیکریٹری انفارمیشن مس نازنین انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ آپ کا نظریہ یا تجزیہ کیا ہے، اور نئی بنائی گئی پولیٹیکل پارٹیز کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، سب سے پہلے تو ناظرین کو آپ اپنی پارٹی کا انٹروڈکشن دیں، اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں۔ جی، ہماری پارٹی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ اور ہمارے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا ایک بہت اچھا پولیٹیکل کریئر رہا ہے۔ پچھلے 22-23 سال سے وہ پولیٹکس میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو فوج میں جو ان کا کردار تھا وہ بھی بہت نمایاں تھا۔ انہوں نے جو ہے بین الاقوامی لیول پہ بھی بڑی اچھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور جو ہے ایک اچھے باکردار فوجی کی حیثیت سے انہوں نے سرو کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے پولیٹکس میں انہوں نے جب جوائن کیا تو بڑے ہی نیک نیتی سے اور بہت ہی جو ہے عوام کی خدمت کے جذبے کو لے کے وہ آئے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں کہ ہمارے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں۔ ان کے والد اور ان کے دادا عوام کی خدمت کے لیے مشہور ہیں، اور خود ہمارے چیئرمین نے بھی اپنے علاقے میں بھی بہت ترقی کروائی اور ڈیولپمنٹس کروائیں، اسکول، کالج اور مختلف چیزیں۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کس نظریے کے تحت بنی، تو ہمارا مقصد ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ مینیفیسٹو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے منشور کے بارے میں ناظرین کو بتائیں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹی کا جو منشور ہے، سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مشن ہے قانون کی حکمرانی لے کر آنا ملک میں، تاکہ لوگوں کو عدل ملے، انصاف ملے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ قانون کی حکمرانی آئے گی تو کس طرح ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیں، جو ہمارا قانون ہے، اور ہمارا سب سے پہلے میں کانسٹیٹیوشن پہ بات کروں گی۔ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں عوام کے لیے بہت سارے رائٹس ہیں اور بہت سارے فریڈمز ہیں۔ سملرلی جو قانون ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کو عدل ملے، انصاف ملے اور اس کے جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوں۔ تو ہماری پارٹی کا جو منشور ہے وہ یہ کہ قانون کی حکمرانی لائیں تاکہ تمام ادارے اپنا صحیح طریقے سے اپنے فعال ہوں۔ پولیس اسٹیشن کا جو عجیب سا ایک کلچر ہے جس میں امیروں کے لیے تو بہت جو ہے جگہ موجود ہے کہ وہ بہت سارے ان کے پاس ایونیوز ہیں کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں، لیکن غریبوں کی سنوائی نہیں ہے۔ تو ہمارا پارٹی کا منشور ہے کہ ہم جو ہے غریب کی آواز بنیں گے۔ جی میم، آپ نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کی، تو میں بھی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں اور قانون کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں کانسٹیٹیوشن کا جب بھی مطالعہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن جس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریاست کا سربراہ صدر پاکستان ہے، ریاست کا آئینی سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ ریاست کے کسی بھی ادارے کو آئین کے اندر یا آئین کی پیروی کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، یا کسی بھی ریاستی ادارے سے
آئین کی پیروی کروانے پہ وہ اس کو رضامند نہیں کر سکتا۔ کانسٹیٹیوشن کی اگر بات کی جائے تو وہ کانسٹیٹیوشن جس کانسٹیٹیوشن میں اب تک 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، وہ امینڈمنٹس جو کہ پاس ہو چکی ہیں۔ ریسنٹلی 2022 میں نو کانفیڈنس موشن آئی اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف، تو اس میں فلور کراسنگ کا ایک کانسیپٹ جو تھا یا فلور کراسنگ کا جو مسئلہ تھا وہ اجاگر ہوا اور فلور کراسنگ جو ہے وہ کی گئی۔ بظاہر وہ فلور کراسنگ کی جو امینڈمنٹ تھی وہ 1998 میں ہو چکی تھی کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تشریح جو تھی پھر بھی سپریم کورٹ نے آ کے کی۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اب کس حد تک پر امید ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن عوامی مسائل کو حل کرے گا یا عوام کو حق خود ارادیت جو ہے اس سے روشناس کروائے گا؟ دیکھیں، ہمارا ملک ہے، ڈیموکریسی پہ ہمارا بلیو ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو پارٹی ہے وہ بھی فاسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، جیسے میں نے آپ کو نام اس کا بتایا، ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور ڈیموکریسی پہ ہی ہمارا بلیو ہے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اور امینڈمنٹ کی، یہ بھی ایک ڈیموکریسی کا رنگ ہے کہ عوام سے اس کی رائے پوچھی جاتی ہے، عوام کے نمائندے جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور اس حساب سے وہ پھر جو ہے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی بل پاس ہوتے ہیں اور امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ یہ روٹ کاز پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ اصل مسئلہ کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون کیا ہے، مسئلہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہے۔ جی، یہ آپ کا جو نقطہ ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عوامی مسائل کو اجاگر کریں یا جو اس کانسٹیٹیوشن کو عوامی رنگ دیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ پاکستان میں ایشو یہی ہے کہ جو پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ہے وہ غریب کو اوپر آنے نہیں دیتا، اور ہماری پارٹی کا جو ایک اولین ترجیح ہم اس کو دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کو سستا ترین کرنا چاہتے ہیں تاکہ مڈل کلاس اوپر آئے، کیونکہ مڈل کلاس جب اوپر آئے گی، کیونکہ پاکستان کی جو 80% آبادی ہے وہ مڈل یا لوور کلاس کو بلانگ کرتی ہے، تو ان کی صحیح نمائندگی ان کے ہی درمیان سے کوئی ایک فرد کرے گا نا۔ اب آج کل جو پاکستان میں جو کلچر بنا ہوا ہے، لوگ کروڑہ خرچ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے سیٹ کے لیے ممبران، جو کہ ان ایتھیکل بھی ہے اور اللیگل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ای سی پی نے ایک لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایک ایم این اے کا جو الیکشن ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ اس پہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایم این ایز آتے ہیں وہ 15 لاکھ خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں؟ میرے نظریے کے مطابق تو ایک ایم این اے جب اپنی الیکشن کمپین چلاتا ہے تو وہ ایک 15 کروڑ سے بھی زیادہ روپے جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب یہ جب سے ہمارا پارلیمانی نظام شروع ہوا ہے تب سے ہی ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہمارا ای سی پی جو ہے اس نے بھی بڑے کم کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کسی ممبر پارلیمنٹ کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہو، یا ان کے جو فنڈز ہیں یا جو ان کے جو ایکسپینڈیچر سے الیکشن کمپین پہ ان کو کور کیا ہو۔ دوسری بات کہ یہ جو آپ کی سیاسی جماعت جو ہے، کیا آپ بھی پولیٹیکل فیملیز کو کنسیڈر کریں گے یا آپ لوور مڈل کلاس ینگ نوجوان طبقہ جو ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اوپر لے کے آئیں گے؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس پہ 3-4 نقطے ہیں جس کی میں وضاحت چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو الیکٹیبلز کا کانسیپٹ ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہر آزاد اور خود مختار آدمی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک الیکشن کمیشن سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ الیکشن کو سستا کیا جائے۔ دنیا بھر میں سستے الیکشن ہوتے ہیں، سستے ترین ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی الیکشن لڑتا ہے اور پارلیمنٹ میں آتا ہے اور وہ بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک وہ جو شرفاء کا ایک طبقہ ہے، وہ ٹرمینالوجی جو کہ میری آج تک سمجھ نہیں آئی، کسی کا طبقہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں۔ ہماری پارٹی امیری اور غریبی کا فرق مٹا دے گی انشاءاللہ۔ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ایسے حالات بنائیں گے کہ امیر اور غریب کا فرق مٹے۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں سب کو انصاف ملنا چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب کو اچھے روزگار ملیں، سب کو فری میڈیکل ملیں، فری اسکول ملیں،
اور یہ سب تبھی ممکن ہے کہ جب ہم عوام کی صحیح نمائندگی پارلیمنٹ میں ہو۔ آپ کے نزدیک کیا ملک پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت درست ہے یا صدارتی نظام حکومت درست ہے؟ اور دوسری بات کہ ملک کی موجودہ شرح خواندگی کو دیکھا جائے تو کیا ہماری عوام اس قابل ہے کہ وہ اپنا جو نمائندہ ہے جس کو وہ چن رہی ہے اس کے بارے میں وہ پر امید ہو کہ آنے والے دنوں میں وہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کرے گا؟ جی دیکھیں، ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہی چلا آ رہا ہے اور یقیناً یہ ایک اچھا نظام ہے، لیکن اگین ڈیموکریسی پہ ہمارا بلیو ہے۔ اگر عوام کی یہ رائے ہو، سب کی جینوئن رائے ہو کہ پارلیمانی نہیں صدارتی نظام ہو، تو یقیناً عوام کو اس کا بھی حق ہے۔ اور لیکن جو میں یہاں پہ جو واضح کرنا چاہوں وہ یہ بات کہ عوام کو شعور ہے، ایسا نہیں ہے کہ عوام کو شعور نہیں ہے، ان کی سنوائی نہیں ہے۔ ایسے سسٹم بنا دیے گئے ہیں، جو تھانہ کلچر ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک خاص کلچر کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، ایک خاص طبقے کو، اور جو ہے جو غریب طبقہ ہے، جو سمجھدار بھی ہے۔ دیکھیں، ہماری جو ضروریات زندگی ہیں ان کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک عام آدمی کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آپ روزانہ آپ ہاسپٹل جائیں تو آپ کو علاج مل رہا ہے فری یا نہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں بچے پڑھیں تو کیا اس کو وہاں تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں۔ پاکستان میں تو یہ حالات ہیں کہ ہم یا تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرائیں یا درد سے مر جائیں۔ ہمارے بچے یا تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھیں یا ان پڑھ رہ جائیں۔ تو یہ ریاست تو پھر ہمارا کوئی کام کر نہیں رہی، حکمران طبقہ ہمارے لیے کر کیا رہا ہے؟ میم، ہمارے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ جو ریاستی ادارے ہیں انہی کے مقابلے میں پرائیویٹ یعنی کہ نجی ادارے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان ریاستی اداروں کو ہیڈ کرنے والے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ سینٹرل سپیریئر سروسز سے آتے ہیں، لیکن سینٹرل سپیریئر سروسز سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آج تک ہمارے ان ریاستی اداروں کو کسی بھی نجی ریاستی ادارے سے اوپر نہیں لے کے گئے۔ صرف ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ہمارا جو پاکستان پوسٹ آفس ہے اس میں سول سرونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سپیریئر سروسز سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے 75 سالوں میں وہ اس کی سروسز اس طرح نہیں دے سکے جیسے کہ ٹی سی ایس دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بینکنگ سیکٹر میں چلے جائیں تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ کروڑہاں درجے بہتر ہے ہمارا جو سرکاری بینکنگ سیکٹر ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری جو سول سروس ہے، ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشن ہیں، کیا ان پورے کے پورے انسٹیٹیوشن میں اور اس ہیرارکی میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ریفارمز کی تو میں سمجھتی ہوں ہر جگہ ضرورت ہے، ہر ادارے میں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، دنیا بھر میں سرکاری اسکول بھی ہوتے ہیں اور نجی اسکول بھی ہوتے ہیں، سرکاری ہسپتال بھی ہوتے ہیں اور نجی ہسپتال بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں جو اچھے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں یہ بات ہے اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ تو جو سرکاری اسکول ہوں گے اور سرکاری ہسپتال ہوں گے ان کے جو حکام اعلیٰ ہوں گے ان کی اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ وہ صحیح طریقے سے ہی کام کریں گے، ورنہ وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اومبڈسمین کون ہوتا ہے؟ اومبڈسمین ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے دنیا بھر میں، اس کو بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ پبلش کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے اومبڈسمین ہیں۔ ہمارے کون ہیں وہ عام عوام کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ جی، ریاستی ادارے جو کہ عام عوام کے حقوق کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے سربراہان تک رسائی ممکن نہیں ہوتی لوگوں کی۔ یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو ایسے مسائل کا یا ایسے حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، اس پہ آپ کا تجزیہ لیں گے کہ ملک میں جو ہے ہمارے پاس 2 ایوان ہیں، ایک ہے ایوان بالا اور ایک ہے ایوان زیریں۔ ایوان بالا کو اگر دیکھا جائے
اور ایوان زیری میں تو آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں جنہیں کہ عام عوام الیکٹ کر کے بھیجتی ہے، اور ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے آپ کے سینیٹرز ہوتے ہیں، اور یہ سینیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو عام عوام الیکٹ نہیں کرتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ انہی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقی معنوں میں عام عوام کی یا کامن پبلک کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک ایوان بالا ہونا چاہیے، یا اس ایوان بالا کا کانسیپٹ جو ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایوان بالا کا کانسیپٹ تو دنیا کی بہت سارے ممالک میں آج بھی موجود ہے، اور وہ بیسیکلی ان کا ایک کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔ میم، جس طرح ہمارے ہاں ایوان بالا کی سیٹس جو ہے پروونس وائز جو ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ جو آپ کی چاروں پروونسز جو ہیں ان کو آپ لوگ 14 سیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ وہ آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جیسے کہ بلوچستان ہے، وہاں پہ سینیٹر الیکٹ کروانا بہت ایزی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ 6 سے 7 ایم پی ایز جو ہوتے ہیں ان کی بیس پہ آپ لوگ ایک اپنا سینیٹر جو ہے وہ الیکٹ کرواتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے 2 سے 3 سینیٹر وہاں سے الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں جن کی وہاں پہ نمائندگی ہی نہیں ہوتی، جس میں آپ کی نیشنل جتنی 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ جی، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیں، جو ایوان بالا ہے اس کا ایک رول ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کا رول ہے کہ جو ایوان زیری میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ آپ نے سینیٹرز کی سیٹس کا ذکر کیا، تو آپ نے خود ابھی یہ ایم این ایز کا ذکر کیا۔ اب اگین میں وہی بات کروں گی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ جب جو ایم این ایز ہیں، جو ہمارے نمائندگان ہیں جو پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں پہنچے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ جب عوام کے صحیح نمائندے ہوں گے تو یقیناً وہ جب سینیٹر بھی چوز کریں گے تو وہ صحیح سینیٹر چوز کریں گے نا۔ اب پاکستان میں اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں انہوں نے عوام کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہے۔ کروڑوں لگا کے ان کے ایم این ایز جو ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ سے یہاں پہ ٹیکس کی بھی بات کروں گی۔ اتنا بے تحاشا ٹیکس لگتا ہے، اور لیکن جو اشرافیہ ہے وہ سب سبسڈی لے لیتے ہیں۔ تو جو بڑے بزنسز ہیں ان کو سبسڈیز ملی ہوئی ہیں، تو جو اسمال بزنسز ہیں، اسمال انٹرپرائزز ہیں، وہ ٹیکس دے دے کے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ ذکر کروں گی کہ اسلام میں ایک زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے نا، ایک سسٹم ہے وہ پورا۔ ہمارا زکوٰۃ آرڈیننس بھی موجود ہے جو کہ 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں آیا۔ جی بالکل ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب حیثیت پہ فرض ہے، یعنی اللہ نے اب ہمیں جو تعلیمات دی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اسلامی تعلیمات زندگی دی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب حیثیت سے لی جائے گی، اور جو نادار ہیں طبقہ ان کو دی جائے گی۔ ان زمانے میں کوئی ٹیکس کا کانسیپٹ نہیں تھا، یہ زکوٰۃ کا ہی کانسیپٹ تھا۔ اچھا، ٹیکس کا برائی یہی ہے کہ زکوٰۃ تو صرف صاحب حیثیت دیتا ہے، وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ ان کے پرسنل اعمال ہیں، لیکن ٹیکس وہ بھی دے رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی فارم میں، جس کے پاس کھانے کو 2 روٹی بھی میسر نہیں آتی، وہ روٹیوں پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، وہ ایک دوائی کا ایک ڈبہ خریدتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے، سیلز ٹیکس۔ اور مطلب آپ کوئی تھریشولڈ تو رکھیں نا، جیسے بجلی کے یونٹس ہیں اس کا ایک تھریشولڈ رکھیں، جو اشرافیہ ہے آپ اس کو فری میں بجلی دے رہے ہیں۔ آپ کے مطابق ٹیکسز کی یا محصولات کی آپ نے بات کی ہے، تو جب ہم کائنڈ آف ٹیکسز پڑھتے ہیں تو اس میں پرپورشنیٹ ریٹ آف ٹیکسز کا ایک کانسیپٹ ہے، اکنامکس میں ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو کیا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس بندے کی جیسی انکم ہے اس انکم کے اکارڈنگ کو اس کو ٹیکس کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، انکم پہ تو یہ لاگو ہے، میں جو بات کر رہی ہوں وہ جنرل ٹیکس کی بات کر رہی ہوں، میں سیلز ٹیکس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے آج جو ہے پیٹرول پہ 2 روپے بڑھائے تو سب کو بڑھ گئے، کیوں؟ آپ جو ایک لیس پریویلیج طبقہ ہے، آپ اس کو ایک لمٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ اتنا لمٹ اس کو کم قیمت پہ مل جائے گا؟ گورنمنٹ کے ایسا کوئی ڈائریکٹیوز کیوں نہیں دے سکتی؟ سملرلی جو دنیا بھر میں وہ ڈسکاؤنٹ کارڈز ملتے ہیں، پریویلیج کارڈز، ہر کنٹری نے اس کا ایک ڈفرینٹ نام رکھا ہوا ہے، اس کا
کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کارڈ پہ خریداری کریں تو آپ کو سبسڈائزڈ ریٹ ملتے ہیں اور آپ کو ٹیکس آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو آپ کو جو اشیاء خرد و نوش ہے, کھانے پینے کا سامان ہو گیا, ادویات ہو گئیں یا کچھ بھی ضروریات زندگی, ادویات میں کاؤنٹر سیل ادویات کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ, تو اس کا وہ کم پیسوں میں ان کو مل جاتی ہے اور وہ ان کو میسر آ جاتی ہے, وہ بھوک سے نہیں مرتے. پاکستان میں ایسا نظام کیوں نہیں آ سکتا؟ پاکستان میں کیا کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے, ہمارے چیئرمین کرنل راجہ جاوید مشتبہ, وہ بھی ہائیلی کمپیٹنٹ آدمی ہیں. پھر ہماری جو ایگزیکٹو کیبنٹ ہے اس میں ہائیلی کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور ایوری واک آف لائف سے ہمارے یہاں ہیں, اور ہمارے یہاں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے, کیونکہ ہماری جو پارٹی کی ایک اولین ترجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خواتین کو احترام اور مقام دینا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہماری پارٹی دن رات کوشش کر رہی ہے اور ہماری کوششوں کو بہت سراہا جا رہا ہے. میم سیکنڈ لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ملک کے جو موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال ہے, اس کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹ ہیں؟ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال, یہ ایک دو مختلف سوال ہیں. میں پہلے معاشی حالات پہ بات کروں گی. مجھے یہ یہاں پہ کہنے میں کوئی آر نہیں محسوس ہو رہا کہ اس کو یہ ایک فیبریکیٹڈ ایک سچویشن, ایک سینیریو بنایا گیا ہے جو کہ اگر حکمران چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس سینیریو کو ٹھیک کرنا. ہمارے یہاں میں ابھی پھر جیسے پہلے بھی ٹیکسز پہ بات کر رہی تھی, ہمارے یہاں ہر چیز پہ اتنا زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے جو کمپلسری کلیکشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے الیکٹریسٹی بل میں آپ کا ٹی وی کے لائسنس کی فی لگتی ہے, بھلے اس کے گھر میں لائسنس ٹی وی ہو یا نہ ہو. سملرلی بہت سارے کمپلسری ٹیکس ہیں. آپ فون یوز کرتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, آپ کہیں جاتے ہیں, ہر جگہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. آخر یہ سارا ٹیکس جاتا کہاں ہے کہ اگر آپ معاشی حالات پھر بھی ٹھیک نہ کر پائیں. یہاں پہ میں دو بات کہوں گی. ایک تو انکمپیٹنٹ ہے, پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ کمپیٹنٹ لوگوں کو تو اوپر لاتی نہیں ہیں اور ان سے پھر ملک کے حالات سنبھلتے نہیں ہیں. اور دوسرا ان کی نیت نہیں ہے. اگر نیت ہو تو وہ کم سے کم جو بیوروکریسی ہے اس میں وہ ایسے کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لا سکتے ہیں جو ملک کے سسٹم کو, نظام کو ٹھیک کر سکیں. لیکن نیت چاہیے, وہ نیت نہیں ہے اس میں. اب میم آخری کویشچن آپ سے ہے کہ پاکستان میں کے دو جو صوبے ہیں پنجاب اور کے پی, ان کی اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں اور آئین پاکستان کے مطابق ڈیزالو اسمبلیوں پہ 90 دنوں میں الیکشن کروانا لازم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک کا موجودہ نظام جو ہے وہ 90 دنوں میں الیکشن کروا پائے گا؟ اور اگر الیکشن نہیں ہوتے 90 دنوں کے بعد تو ملکی حالات کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں, الیکشن تو یقیناً 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, اور اگر وہ نہیں کروا پاتے ہیں تو آبویسلی جو ہے اس سے ایک سیاسی طور پہ ایک انریسٹ آ جائے گا, کیوس آ جائے گا. اور پارلیمنٹ از سپریم, وہ چاہیں تو امینڈمنٹ کر سکتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ کرنے کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے, اور موجودہ آپ کی جو ہنگ پارلیمنٹ ہے جس میں مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور میجورٹی پارٹی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ کا تو وہاں پہ کانسیپٹ جو ہے یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, کیا یہ بغیر کسی امینڈمنٹ کے الیکشن کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک قانونی نقطہ ہے جس پہ جو ہے جو قانون دان ہیں ہمارے, وہ یقیناً اس پہ سوچ بچار کریں اور اس پہ ایک اچھی کوئی ایک دے شوڈ کم اپ وتھ سم تھنگ کہ کوئی ایسا سلوشن آئے جس سے مسائل حل ہوں. لیکن میرا یہ یہاں پہ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی ہو یا نہ ہو, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اپنی ذاتی مفاد جس میں آڑے نہیں آنا چاہیے. عوام کی ویل بینگ کو سوچنا چاہیے, اور عوام کی ویل بینگ کے حساب سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر حال میں ضروری کرنی چاہیے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس وقت مہنگائی اور جو صورتحال تھی, یہ اسمبلیاں توڑنا بھی کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں تھا, اور جو پارٹی عوام کی درد کے نعرے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جنہوں نے کہا ہے کہ وہ تو انصاف کے لیے آئے ہیں,
ملک میں ان کے دور میں بھی کون سا انصاف آ گیا، ہمیں تو نظر نہیں آیا. اور بات یہ ہے کہ آپ ایسے کام تو نہ کریں نا کہ جس سے فردر انریسٹ آئے. عوام کو سکون چاہیے. آپ نے تو ایسا کیوس پھیلا دیا ہے کہ جو باقی کی دو پارٹیاں ہیں انہوں نے تو عوام کا جو حال کیا مہنگائی سے، اور جو لوٹ مار اور جو ظلم و ستم جو دونوں بڑی پارٹیوں نے مچا کے رکھے، تو آپ نے بھی کون سا عوام کے لیے بھلائی کی؟ آپ نے اتنی مہنگائی اور اتنے ایسے حالات میں الیکشن کا ایکسٹرا خرچہ عوام پہ ڈال دیا. پھر اس کے بعد ضمنی انتخابات، کیا اس میں خرچہ نہیں ہوتا؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے جو ہے وہ خرچے کیے جاتے ہیں انتخابات میں. اور اس کے بعد پھر سیٹ پہ کھڑے ہونا، الیکٹ ہونا، پھر اس کو پھر ریزائن کر دینا. یہ کوئی مطلب یہ تو ایک عجیب سا ایک کیوس بنانے والی بات ہے اور عوام میں ناامیدی پیدا کرنے والی بات ہے. ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ ہم عوام میں اندر ایک نئی امید بیدار کریں. ان کو یہ بتائیں کہ عوام آج سیاست سے بالکل بدظن ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں سیاست کا اصل جو نام ہے، جو معنی ہے، وہ ہے عوام کی خدمت اور عوام کے مسائل حل کرنا. اور ہماری سیاسی پارٹی انشاءاللہ وہ حالات لے کر کے آئے گی کہ عوام کو کبھی منسٹروں اور لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جانا پڑے گا اپنے مسئلے لے کر کے. ہم ایسا نظام لے کر کے آئیں گے کہ ان کے مسائل ریاست حل کرے، ادارے حل کریں، اداروں کو فعال بنائیں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں پاکستان فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی سیکریٹری انفارمیشن. ان کے ساتھ ملک کے موجودہ معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات پہ گفتگو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک جو موجودہ سیاسی انریسٹ ہے اس پہ بات کی گئی. ملک میں جو الیکشن کا ماحول ہے اس پہ بات کی گئی. دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل میڈیا آن ٹیوب. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.